بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات تھوڑی دیر تشریف رکھیے، سورۃ الکہف کی فضیلت اور اس کے احکامات سن کر کے جائیے۔ 3 سوالوں کا جواب کفار و مشرکین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اس کی کیا شکل ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت دوسرے مسائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن کا آدھا حصہ مکمل ہو گیا، یعنی آج 15 جز مکمل ہو گئے۔ الحمدللہ 15 جز باقی ہیں، وہ بھی ہم اور آپ اللہ توفیق دے تو پورا کر لیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج 15واں جز، اس سے پہلے 14ویں جز کے کچھ حصے پاؤ حصہ پڑھا گیا تھا، اور 15ویں جز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ سفر معراج سے تعلق رکھتی ہے آیت کریمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص سفر جو معراج کا ہوا ہے اس کے بارے میں ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی تفصیل میں 27ویں جز میں سورۃ النجم میں بیان کروں گا۔ اس سورۃ پاک میں ایک اچھے انسان بننے کے لیے کئی حکم اللہ تعالیٰ نے دیے، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، نیکی کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یوں فرمائی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ تمہارے والد ہیں، ان سے پہلے آگے آگے مت چلنا، ان کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھنا، ان کے کھانے سے پہلے تم نہیں کھا لینا، ان کے سامنے تم اپنی اونچی آواز سے بات چیت نہیں کرنا، ان کا پورا حق ادا کرنا۔ دیکھو یہ جنت کا دروازہ ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، اسی دروازے سے تجھے جنت جانا ہے۔ اور ماں کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی بہت ہی تفصیل اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جنت ان کے قدموں میں ہے، یہاں سے تم جنت حاصل کرو۔ خبردار کبھی بھی اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور کسی طرح سے ان کو اذیت نہ دو۔ ان کی رضا میں اللہ راضی ہے، ان کی خوشنودی میں اللہ خوش ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہے، لہذا اس کو خوب تم خوش رکھو اور اس کو اپنا پورا حق ادا کرو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے طواف میں لگے ہوئے ہیں، اپنی ایک بوڑھی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر کے طواف کرا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور آپ ہر بار مسکرا بھی رہے تھے۔ جب وہ طواف سے ایک چکر پورا کرتے تھے، رسول اللہ کو وہ دیکھتے تھے، رسول اللہ ان کو دیکھتے تھے اور آپ مسکرا جاتے تھے۔ نبی بھی ساتھ ساتھ طواف فرما رہے تھے۔ جب 7 چکر مکمل ہوا تو اللہ کے رسول کی خدمت میں یہ نوجوان صحابی حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میری ماں تھی جس کو میں کندھے پر بیٹھا کر طواف کرا رہا تھا۔ اللہ کے رسول ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں گھر پہنچا تو میری ماں کی خواہش ہوئی کہ بیٹا میں طواف کرنا چاہتا ہوں۔ ماں چل نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، میں اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے اٹھا کر کے لے آیا اور طواف کرا رہا تھا۔ یا رسول اللہ ماں کا حق میں نے ادا کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ماں کا حق سنو، ماں کا حق
اگر اس کے جسم میں پھوڑے ہو جائیں اور وہ سب پک جائیں، اس میں خون اور پیپ بھر جائے، اور پھر تم اپنے منہ سے ان خون اور پیپ کو چوس چوس کر کے نکال دو، سنو پھر بھی تم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتی ہو جو تمہاری پیدائش کے وقت اس کو جو تکلیف پہنچی ہے۔ میرے بھائیو بزرگ، رسول اللہ کا یہ ارشاد، اس سے اندازہ لگائیے ماں کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، باپ کے ساتھ کیا حسن سلوک کا عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اسی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرو جس طریقے سے تمہارے ساتھ تمہارے بچپنے میں انہوں نے برتاؤ کیا۔ تم چل نہیں سکتے تھے، انہوں نے چلایا، تم کھا نہیں سکتے تھے، لقمہ بنا کر کے کھلایا، تم کو ہوش و حواس تک کے تمہاری پوری خیر خبر رکھی۔ اسی لیے مکمل اسی طرح کما ربیانی صغیرا، جس طرح تم بچپن میں تھے اور آج اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں تو ان کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرو۔ بہت اونچا درجہ ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ سنے ہوں گے۔ مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک بستی قرن ہے، جو مکہ سے جو لوگ آتے تھے مدینہ آنے کے لیے تو یہ بستی ضرور پڑتی تھی قرن، لہذا قرن میں ایک شخص اویس قرنی رہا کرتے تھے۔ ان کی ماں بہت ضعیف العمر تھی، بوڑھی تھی، چل نہیں سکتی تھی، کھا نہیں سکتی تھی جب تک کہ کھلائے نہیں، اور گھر میں کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، برابر تڑپ۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہے، نبی کے زمانے میں ہے، بار بار خواہش ہوتی تھی میں بھی جا کر کے رسول اللہ کو دیکھ لوں، لیکن بڑی عجیب و غریب کیفیت ان کی ہوتی تھی، ماں کی طرف سے اجازت نہیں ملتی تھی۔ جب بھی کوئی قافلہ اگر گزرتا تھا تو ان سے روک کر کے پوچھتے تھے کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے۔ اچھا، پھر آ کر کے امی سے پوچھتے تھے امی اگر اجازت دے دو تو میں قافلے والوں کے ساتھ چلا جاؤں۔ ماں کہتے تھے بیٹا مجھ کو کون اٹھائے گا، کون کھلائے گا، میری ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ پھر وہ رک جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ قافلہ آیا اور رکا، رکنے کے بعد یہ پوچھیں کہا کہ قافلے والوں رک جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ فوراً ماں کی خدمت میں گئے، امی اجازت دے دیجیے، بس جا کر کے بس رسول اللہ سے مل کر کے آ جاؤں گا میں۔ ماں کہا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن دیکھو رات میں رکنا نہیں، وہاں پہ قیام نہیں کرنا، ملنا اور چلے آنا، بس ٹھہرنا نہیں وہاں پر۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ قافلے کے ساتھ نکلے، مدینہ پہنچے۔ اتفاق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف نہیں رکھتے تھے، سفر پر تھے آپ۔ بہت بے چینی کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں رسول اللہ کدھر ہے، رسول اللہ کدھر ہے، ملاقات ہو جائے میری کسی طریقے سے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ ابھی تو تبوک کے سفر میں ہیں، ابھی رسول اللہ مدینے میں نہیں تشریف فرما ہے، لہذا فوراً قافلے کو چھوڑتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں دو چار لوگوں سے دیکھو نبی اگر آ جائیں گے تو میرا سلام کہہ دینا اور یہ بتا دینا اویس آیا تھا لیکن ماں کی اجازت نہیں تھی اسی لیے واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر، واپس چلے گئے، ہو گیا قصہ ختم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام ان کا پیش کیا گیا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک جبہ عنایت فرمایا اور یوں فرمایا عمر اگر موقع مل جائے تو اویس قرنی سے ملاقات کرنا اور ملاقات کر کے اپنے لیے بھی دعا کرنا اور میری پوری امت کے لیے ان سے دعا کرانا اور میرا سلام سنا دینا۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھ لیتے تو صحابی کہلاتے لیکن نہیں دیکھ سکے اسی لیے تابعی کہلاتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی طواف کر رہے تھے، چلتے چلتے دونوں کو ایک ساتھ ٹکر ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ذرا جسم میں لگا، ان کے جسم سے ان کے جسم میں لگا۔ حضرت عمر دیکھیں، کہا کہ کون، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں قرن سے آیا ہوں۔ کہا کہ اویس تو نہیں ہو؟ کہا کہ ہاں میں اویس ہوں۔ کہا کہ کون، وہی اویس ہو جو مدینہ آ کر کے واپس چلے گئے تھے؟ کہا کہ ہاں میں وہی اویس قرنی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے وہیں پہ سلام نبی کا سناتے ہیں، اے اویس رسول اللہ نے مجھ کو ایک امانت تمہارے لیے دے کر کے گئے، تشریف لے گئے، تم کو سلام کہے ہیں اللہ کے نبی، اور ساتھ ساتھ سنو میرے لیے بیت اللہ کے سامنے بہت اچھا موقع ہے، عمر کے لیے مغفرت کی دعا کر دو اور رسول اللہ کی پوری امت کے لیے بھی مغفرت کا دعا کرو۔
فرماتے ہیں علماء مورخین لکھتے ہیں یہ درجہ صرف ان کو جو ملا ہے ماں کی دعاؤں کی برکت سے ملا ہے، ماں کی دعاؤں کی برکت سے ملا ہے یہ مرتبہ، یہ زبان میں وہ تاثیر، وہ اللہ کے ہاں محبوبیت اور مقبولیت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی ایک اونچی حیثیت، یہ سب ماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیے، اے اللہ ہر ایک آدمی کا سنا ہے جنت میں دوست ہے ہوگا، تو میرا کون دوست ہے؟ اگر ہے یہاں دنیا میں تو ملاقات ذرا کر لوں گا، اور اگر نہیں ہے تو بتا دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارا بھی ایک ساتھی اور ایک دوست ہے، ہر نبی کا ایک دوست اور ہر جنتی کا دوست۔ آپ دنیا میں اگر کوئی اچھے آدمی سے دوستی کیے ہیں تو کل جنت میں بھی وہ ساتھ میں دوستی میں بالکل برابر، وہاں بھی ملے جلیں گے، لیکن یہ دوستی اللہ کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، اور محبت اللہ ہی کے لیے ہو، مطلب کے لیے نہیں ہو۔ کیا مطلب کے لیے نہیں ہو کہ جب تک جیب گرم ہے دوستی ختم ہو گئے ختم۔ ایک دوست نے کہا کہ بھائی جا رہا ہوں میں سفر میں، تیری یاد بہت ستاتی مجھ کو، تیرے بغیر ایک پل بھی رہنا مجھ کو گوارا نہیں ہے، اور 15 دن کا سفر ہے، کیسے رہوں گا تیرے بغیر؟ اس لیے ایک کام کرو، تمہاری انگلی میں جو ہیرے کی انگوٹھی ہے وہ مجھ کو دے دو، میں دیکھ دیکھ کر کے یاد کروں گا۔ دیکھا کیسا دوست ہے، میں دیکھ دیکھ کر کے یاد کروں گا۔ تو یہ بھی سمجھ گیا یہ بہت شاطر ہے، مطلب پرست دوست ہے۔ کہا کہ ایسا کرو، انگوٹھی تو دوں گا نہیں، یہ بھی مجھ کو میری بیوی کی طرف سے گفٹ میں ملا ہے، ہم تو دیں گے نہیں، لیکن تم جب انگلی کو خالی دیکھنا تو یاد کر لینا کہ دوست کو انگوٹھی مانگا تھا اس نے دیا نہیں، خود بخود یاد آ جاؤں گا۔ تو ایسے کچھ دوست ہوتے ہیں، بس مطلب کے یار، مطلب کہ یار جب جیب گرم ہے ماشاءاللہ، دکان چل رہی سبحان اللہ، اور جب ٹھیک ٹھاک ہے تو الحمدللہ، اور جب نہیں ہے تو پھر دور سے سلام نہ کلام، خیر خبر کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضرت علی، اے امیر المومنین صحیح اور سچے دوست کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچے دوست کو 3 جگہوں پر دیکھو۔ کہاں کہاں؟ کہا کہ سفر کر کے دیکھو تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے، سفر کر کے دیکھو پتہ چل جائے گا کتنا خیال رکھتا ہے۔ یہ سو رہا ہے چپے اسٹیشن میں اترا، کافی پی لیا دوست کو خبر نہیں ہے، کھانا کھا لیا دوست کو خبر نہیں، اور جب اس کے ساتھ کھانے کی باری آئی، نہیں میری طبیعت نہیں چاہ رہی کھانے کے لیے، اس لیے چھوڑو یار آگے کھا لیں گے، یہ تو پہلے کھا لیا ہے۔ تو ایسا سفر میں دیکھو یہ تمہارا ساتھی کیسا ہے، کبھی لے کر کبھی دے کر کے دیکھو، قرضہ دو قرضہ لو، وہاں پتہ چلے گا، اور کبھی بیماری کے وقت میں دیکھو وہ تمہارا کتنا ساتھ دیتا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے، عیادت کتنا اور کس طرح کرتا ہے۔ یہ ہے سچے دوستوں کی پہچان۔ تو یہ اللہ جنت میں میرا کون دوست ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ تمہاری بستی میں جو بالکل سب سے کنارے اور نیچے حصے میں جو آدمی گوشت بیچ رہا ہے نا، وہ ہے تمہارا دوست جنت کا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے ہیں یا اللہ میں نبی، میں کلیم، اور دوست میرا ایسا گوشت بیچنے والا۔ کل کا گوشت بیچنے والا بھی ایسا ہوتا تھا، آج تو ماشاءاللہ نظر ادھر پھیرو کہ بس ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے، نظر پھیرتے ہی ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کل کا گوشت بیچنے والا، جاؤ کلیم، جاؤ میرا نبی، وہ تمہارا دوست ہے۔ حضرت موسیٰ کہا کہ ٹھیک اللہ کا حکم ہے چلیں، گئے جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم، سلام کلام، کیسے آنا ہوا، کتنا گوشت آپ کو چاہیے؟ کہا کہ گوشت نہیں چاہیے مجھ کو، میں تیرا مہمان ہوں۔ کہا کہ مہمان ہے تو گھر میں آنا تھا، دکان پہ کیوں آئیے، بیٹھیے، پھر جب میں فارغ ہو جاؤں گا تب میرے مہمان آپ بنیں گے۔ فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد بیٹھے رہے، دیکھتے رہے سب کچھ ان کا عمل۔ بہت حضرت موسیٰ پریشان ہوئے، اللہ تیرا فیصلہ عجیب و غریب ہے، نبی کا دوست ایسا بالکل مقابلے کا ہونا چاہیے تھا، نبی ہو تو کوئی ولی دوست بنا دیتا، لیکن یہ تو بالکل زمین آسمان کا فرق ہے پروردگار۔ سوچتے رہے، اس کے بعد فارغ ہوئے، شام کو دکان بند کیے، کہا کہ آئیے میرے مہمان اب چلیے میرے ساتھ۔ گھر لے گئے، کھانا تیار کیے، تیار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ بھوکے تھے بہت دیر سے،
سوچیں کہ پہلے میرے پاس کھانا لے کر کے آئے گا، لیکن کھانا یہاں نہیں آیا، سیدھے ایک بند کمرے کی طرف ہو گیا، اور جانے کے بعد ایک بوڑھی عورت سوئی ہوئی ہے، زمین پر اس کو اٹھاتا ہے، منہ ہاتھ صاف کرتا ہے، دھلاتا ہے، اور پھر اس کے سامنے کھانا پیش کرتا ہے، لقمہ کو نرم نرم کرتا ہے، روٹی کو ٹکڑا ٹکڑا کرتا ہے، گوشت کو ریزہ ریزہ کرتا ہے، اور لقمہ بنا کر کے ایسا کھلاتا ہے جیسے ماں اپنے معصوم بچے کو کھلاتا ہے، کھلا رہا ہے، منہ میں دے رہا ہے، ماں کھاتی ہے، اور کھاتے کھاتے کہتی ہے اے اللہ میں اپنے بیٹے سے بہت خوش ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے۔ کبھی کبھی لقمہ اندر ہوتا ہے تو پھر کہتی ہے اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی دوستی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیجیے گا۔ حضرت موسیٰ بھی سن رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، کھانا سے فارغ ہوئے، بعد میں آیا یہاں آئیے مہمان، اب آپ کا حق ہے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانے ہونے سے فارغ ہو گئے، سمجھ گئے یہ شخص جو میرا ساتھی جنت میں بنے گا یہ کوئی بڑا ایسا کام اور کارنامے سے نہیں، بلکہ یہ ماں کی دعا کی برکت سے بن رہا ہے۔ لو دعا اپنی ماں کی، خدمت کرو، راضی کر لو اپنے باپ کو، اپنے والد کو راضی کرو، وہ ہے جنت کے دروازے، اس کو سنبھالو، اور ماں کے قدموں میں جنت ہے، اس سے دعائیں لو، ان کی دعاؤں میں بہت اثر ہے، اس کی زبان میں بڑی اللہ نے تاثیر رکھ دیا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں بزرگوں وہ کام وہ عمل کرو جس سے تمہاری دنیا ہی میں اللہ تم سے رضا کا پروانہ تیرے لیے فیصلہ اتار دے، اور وہ ہے ماں باپ کے ساتھ میں۔ اس لیے حتی الامکان خدمت کیا کرو، اپنی زندگی میں اس کو کبھی ناراض نہیں کرو، ورنہ اگر کرو گے آج تو کل تو بھی باپ بنے گا، کل تو بھی تمہاری سیڑھی پر وہ منظر سامنے ہوگا جو تم آج کیے ہوگے۔ اس لیے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، ماں باپ کو اپنے معاملات میں کبھی بھی اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، اس کے بعد فرمایا یہ اچھے انسانوں کی پہچان، دوسری پہچان وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور سنو تم زنا کے قریب کبھی نہیں جانا۔ زنا کے قریب مطلب اس کے کوئی عوامل اور اسباب اختیار نہیں کرنا، اس کے کوئی حالات تم نہیں بنانا۔ آگے فرمایا تم یتیموں کو مال نہیں کھانا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا، تکبر مت کرنا، یہ سب اللہ نے منع فرمایا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ چیزیں جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے اگر اس زمین پر کوئی آدمی عمل کر لیا تو وقت کا وہ ولی بن سکتا ہے، اس لیے یہی وہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے آئیے وہ جس کو کل میں نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کفار و مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے، اے محمد آپ سچے نبی اور رسول ہیں تو آپ سے ہم لوگ 3 سوال کرتے ہیں، یہ 3 سوالوں کا جواب آپ دے دیجئے، ہم لوگ مناسب وقت دے کر کے سب اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پوچھو۔ تو پہلا سوال، روح کیا چیز ہے؟ روح کیا چیز ہے آپ بتائیے۔ اصحاب کہف کون لوگ تھے اور کتنے تھے، کہاں کے تھے، ان کی پوری کیفیت بتا دیجیے۔ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، اس کی حکومت کہاں سے کہاں تھی، اس نے کیا کیا کام کیا، یہ بس 3 سوال ہے، بتا دیجیے۔ اور یہ تینوں سوال کفار و مشرکین کو بتانے والے سمجھانے والے یہ یہودی اور عیسائی لوگ تھے، بتا کر کے چڑھا کر کے دیے، جاؤ ذرا پوچھو دیکھو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بالکل آپ ان تمام چیزوں سے آپ کو اللہ نے بتایا نہیں تھا، آپ نے اس امید پر یوں کہہ دیا جاؤ کل آنا اسی وقت میں بتا دوں گا۔ ارادہ یہ تھا کہ وہی آئے گی آسمان سے، اللہ بھیج دے گا حضرت جبریل کو، معاملہ صاف ہو جائے گا، بات بتا دوں گا، کام ہو جائے گا۔ لیکن آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معمولی سی چوک ہو گئی، جاؤ کل آنا بتا دیں گے۔ آ گئے کل، پوری جماعت آئی، محمد بتائیے، اللہ کے پیغمبر نہیں بتا سکے۔ دوسرے دن پھر آئے، محمد بتائیے، نہیں بتا سکے۔ تیسرے دن پھر آئے، محمد بتائیے، نہیں بتا سکے۔ پورا مکہ چرچا ہونے لگا
لگ رہا ہے محمد کو کچھ پتا نہیں ہے، لگ رہا ہے محمد کا خدا اور اللہ ناراض ہو گیا ہے، یہ اوپر کے بھروسے سے بات کیا، اوپر کا رشتہ ختم ہو گیا، اب اس کا کوئی بھی نہیں، دیکھو اپنی طرف سے گڑ گڑ کر کے باتیں بولتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، رشتہ ختم۔ پورے مکے میں چرچا، پورے مکے میں چرچا، صحابہ کرام بھی بے چین ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے سیدھے صبح اور چلے جاتے تھے پہاڑ ہیرا پر، اور وہاں چڑھ کر کے حضرت جبریل کو آواز دیتے تھے، جبریل کہاں ہے، آؤ اور وہی لے کر کے آؤ، کیا ہوا، کیوں اللہ ناراض ہو گیا مجھ سے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طبیعت تو کبھی ایسی چاہتی تھی کہ ہیرا سے وہاں سے سیدھے میں زمین پر آ جاؤں، یہ کیفیت ہو گئی تھی، لوگ تنگ کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پریشانی، بہت پریشانی۔ چرچا ہوا 15 دن تک کہ وہی نہیں آئی، کتنے دن تک؟ 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ یہاں سے یہ پتا چلا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، اگر کہنے کا ہوتا تو کہہ دیتے، اگر کسی اور سے سیکھ کر کے کہنے کا ہوتا تو کسی اور عیسائی یہودی عالموں سے نبی پوچھ لیتے، توریت اور زبور کو دیکھ کر کے پڑھا کر کے ان واقعات کی روشنی میں کچھ کہہ دیتے، لیکن پتہ یہ چلا نبی کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے جب تک کہ اللہ نہیں بلواتا ہے۔ اس لیے وہی دو طرح کی ہے، ایک وہی قرآن کی شکل میں اور ایک وہی حضرت محمد رسول اللہ کی حدیث کی شکل میں۔ قرآن جو وحی کی شکل میں ہے اس کو وحی متلو کہتے ہیں، اور جو نبی کے کلام کی شکل میں وحی ہے اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن کے حالات جو گزارے ہیں، راستے میں بچے چھیڑنے لگے، اے محمد بتاؤ تو کیا ہوتا، کتنا صدمہ ہوتا اور کتنی کیفیت ہوتی، اللہ کچھ بتا دیتا تو چلو ہاں یا نہ کا مسئلہ، لیکن نبی پریشان۔ 15 دن کے بعد وحی آئی، سورہ کہف نازل ہوئی، اس نزول میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ کیسے یہ بات کہہ دیے کہ جاؤ کل آنا بتا دیں گے، اور آپ نے انشاءاللہ کہا ہی نہیں؟ انشاءاللہ کہنا تھا آپ کو، آپ اپنے اوپر کیسے بھروسہ کر لیے؟ آپ کو یہ کہتے ہوئے یہ جملہ کہنا تھا جاؤ کل آنا انشاءاللہ ہم بتا دیں گے، لیکن آپ نے مجھ پر بھروسہ کیے بغیر کہہ دیا جاؤ کل آنا بتا دیں گے۔ یہاں اللہ کیا کر دیا، روک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، پیٹ میں درد اٹھا تو اللہ سے پوچھا پروردگار پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دوا کیا ہے بتا دیجئے، تو اللہ نے فرمایا جاؤ جنگل چلے جاؤ، ریحان نامی درخت ہے، یہ جنت کا ایک درخت ہے، پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، لیکن جب دنیا کی زمین میں گناہ پھیلنے لگے تو اس درخت کو اللہ پھر اٹھا لیا، برکت کے درخت۔ جاؤ ریحان نامی درخت کے پتے کو لاؤ، عرق بناؤ، پانی میں ملاؤ اور پی لو، کیا ہو جائے گا، شفا ہو جائے گا۔ لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پی لیے، پینے کے بعد معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد پھر پیٹ میں درد ہوا، حضرت موسیٰ سمجھے اب تو ڈاکٹر میں بن گیا انہیں، فوراً سیدھے گئے اور جا کر کے ریحان نامی درخت کے پتے کو پھر لائیں، عرق بنائے، گلاس میں ملائے، پانی میں ملائے اور پی لیے تو اور درد بڑھ گیا۔ اب بے چینی پریشانی، کہنے لگے اے اللہ وہی علاج کیا ہوں جو آپ نے پہلے بتایا تھا، اسی درخت کے پتے کو لا کر کے پیا ہوں، لیکن بجائے درد جانے کا درد بڑھ گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں فرق یہ ہوا پہلے مجھ سے پوچھ کر کے گیا تھا، اب بغیر پوچھے تو گیا ہے۔ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کے پوچھے کے بغیر ہاں اور نہ میں فیصلہ کرے، اللہ کے حکم کے بغیر۔ ہاں ایک انسان ہم اور آپ جو ہیں، ہم پر وحی نہیں آتی، آپ پر وحی نہیں آتی ہے، کوئی فرشتہ آ کر کے بتائے گا نہیں، لہذا امید میں تو کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک اصول ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے 15 دن وحی روک کر کے جو پہلے نبی کو تنبیہ فرمایا وہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ہرگز آپ کو ایسا نہیں کہنا تھا، آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ کے مقام کے خلاف ہے، آپ کا اور میری قربت کے خلاف ہے کہ جاؤ کل آنا میں بتا دوں گا۔ یہاں ایک مسئلہ رک کر کے انشاءاللہ ہے نا، آج کل ہم لوگ انشاءاللہ تو اب اسے ٹوکرا بھر ہم لوگ کہتے ہیں، اتنا بے حساب کہتے ہیں،
اس کی کوئی قدر اور عزت ہی نہیں رہ گئی. یہ قرآن کی آیت ہے اور جملہ ہے میرے بھائیو بزرگوں. اس کی اہمیت کو سمجھیے. انشاءاللہ اس کی اہمیت ہی نہیں رہ گئے ہیں. کچھ لوگوں نے تو سوچا کہ وہ انشاءاللہ بولا کرے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. ہم کو انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ چودھری صاحب جا رہے ہیں بازار بھینس خریدنے کے لیے. رمضان آ رہا ہے تو دودھ پئیں گے. بھینس خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. کوئی مولوی جس سے دوستی ہوگی محلے کا پوچھ لیا کہاں جا رہے ہیں چودھری جی؟ کہا کہ بھینس لینے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ ذرا انشاءاللہ تو بول لیجیے. کہا کہ انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیب میں پیسے ہیں تو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب آپ لوگوں کا کام ہے, آپ لوگ کیجیے سب. ہم انشاءاللہ نہیں بولتے ہیں. خیر بیچارے مولوی تو سمجھائیں گے بتائیں گے. ہم لوگ تو بتائیں گے سمجھائیں گے. کرنا یا نہ کرنا اب آپ کا کام ہے. پکڑ کر کے گریبان پکڑ کر کے کوئی عمل آج نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اس کا حکم بھی اب نہیں ہے. ہاں باپ کو حق ہے, بھائی کو حق ہے, ماں کو حق ہے, بہنوں کو حق ہے, لیکن عام کسی دائی اور دعوت دینے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ زبردستی عمل کراؤ. لہذا مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں چودھری صاحب انشاءاللہ بول لیجیے. کہا کہ نہیں بولتا میں, جاؤ. گیا آگے جا کر کے بازار میں بھینس پسند کیا, پسند ہو گیا, قیمت بھی طے ہو گئی, سب کچھ ہوا. اس کے بعد پیسہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو سیدھے نیچے جیب میں ہاتھ چلا گیا. جیب کتروں نے کاٹ کر کے سارے پیسے نکال لیے. پیسے نہیں تو بھینس کہیں سے آئے گی؟ کہا کہ چھوڑو, اچھا کل آ کر کے لے جاؤں گا واپس. پھر حضرت ملے. کیا ہوا چودھری صاحب بھینس نہیں لے کر کے آئے؟ کہا کہ انشاءاللہ بازار گیا, انشاءاللہ بھینس بھی پسند کر لیا, انشاءاللہ قیمت بھی طے ہو گئی, انشاءاللہ بات بھی بن گئی, انشاءاللہ رسی سے باندھ بھی لیا, انشاءاللہ پیسہ دینے کے لیے ہاتھ جیب میں ڈالا, انشاءاللہ جیب کتروں نے کاٹ لیا. ایک مرتبہ بلایا تھا مولوی صاحب, اللہ کے واسطے ایک مرتبہ بول لو, لیکن نہیں بولا ایک مرتبہ. اب دیکھیے کتنی مرتبہ بول رہا ہے. ہماری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے. اللہ فرماتا ہے ایک مرتبہ دل سے پکارو, ہم تجھے سدا پکارتے رہیں گے. پکارو تو تم ایک مرتبہ دل سے پکارو, مطلب کی یار نہیں, صحیح دل سے پکارو. اسی لیے علماء کرام مسئلہ لکھتے ہیں, سنیے, ذہن میں رکھ کر کے سنیے, دل میں اتاریے. اگر کوئی آدمی انشاءاللہ اگر ٹالنے کے لیے بولتا ہے تو گنہگار ہوگا. اس لیے قرآن کریم کی آیت ہے, ایک آدمی کے پاس نہیں ہے کوئی چیز, وہ اس امید کے ساتھ بولتا ہے کہ میرا رب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے انتظام کر دے گا, اور اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ بولتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کہیں نہ کہیں اس کا راستہ کھول دے گا. یقین کے ساتھ ہو, تب کیا ہو, یقین کے ساتھ ہو. لہذا معمولی چیزوں پہ انشاءاللہ ہم کر لیں گے, انشاءاللہ مت بولا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت ہے. دیکھیے ذرا سی لغزش ہو رہی ہے, ذرا سا چوک ہو جا رہا ہے. اللہ کے نبی کو اللہ نے 15 دن تک کے تڑپا دیا. پتا چلا انشاءاللہ کیا ہے, بہت اونچی چیز ہے. یہ سیدھے بندہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ میرا اللہ نہیں چاہے گا. اس کا مطلب یہی ہے انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو میں کر لوں گا, اللہ چاہے گا تو میں یہ سارا عمل کر لوں گا, لیکن اگر وہ نہیں چاہا تو ایک قدم بھی ادھر سے ادھر میں نہیں کر سکتا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں, انشاءاللہ کو تفریح کی چیز مت بنائیے, انشاءاللہ کو کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہ بنائیے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے, آپ اگر ایسا کریں گے تو وہ بے حرمتی کی علامت ہوگی. لہذا وہی اب آ رہی. کیا وہی آئی؟ شروع ہوا. پہلا سوال, روح کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الروح, آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ, کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے ایک حکم ہے. روح دیکھا ہے کسی نے؟ کالی ہے, یہ گوری ہے, لمبی ہے, چوڑی ہے, موٹی ہے, جسم جسہ کچھ دیکھا ہے؟ نہیں ہے. ہر ایک آدمی کے پاس روح ہے. جو زندہ ہے اس کے جسم میں روح ہے. اللہ فرماتا ہے ہم اس تمہاری روح کو کبھی کبھی تمہاری زندگی میں اٹھا لیتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, جب تم کیا کرتے ہو, سوتے ہو, تو تمہارے جسم سے ہم روح کو نکال لیتے ہیں, لیکن تمہارے جسم سے اس کا تعلق باقی رکھتا ہوں. اور اگر تیرا قضا اور فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر سوئے سوئے سلا دیتا ہوں, اور اگر تمہاری مدت اور عمر باقی ہے تو میں تیری روح کو پھر واپس کیا کرتا ہوں, دعا پڑھتے ہیں نا,
کیا پڑھتے ہیں سونے کے وقت؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے سونے جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ سونے جا رہا ہوں تیرے نام سے، اموت واحیا، آپ ہی موت اور زندگی کے مالک ہیں، یعنی یہ جو سونا یہ بھی موت، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آدھی موت ہے، کیا ہے؟ آدھی موت ہے، اللہ روز سلاتا ہے، روز اٹھاتا ہے، بتا رہا ہے ایک دن سلاؤں گا اور حشر میں اسی طرح اٹھا دوں گا، تم غافل نہ ہو جاؤ، اسی لیے دعا میں اموت واحیا، اے اللہ تیرے حکم سے سو رہا ہوں، تیرے نام سے سو رہا ہوں، تو ہی مجھ کو موت دے گا، تو ہی مجھ کو زندگی عطا فرمائے گا، اس لیے ہم جو سو رہے ہیں یہ بھی ایک موت ہے، اور اگر آپ چاہیں گے تو پھر زندگی مجھ کو دیں گے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھا، یہ ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیو بزرگوں، خدا جب تک کہ حکم رکھے گا ہمارے جسم میں روح رہے گی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری روح کبھی کبھی بیمار ہو جاتی، اس کا علاج کرو۔ صحابہ نے پوچھا اس کو کیا بیماری لگتی ہے؟ کہا کہ یہ بیمار غیبت کرنے سے ہو جاتی ہے، یہ بیمار حسد سے ہو جاتی ہے، یہ بیمار نفاق سے ہو جاتی ہے، یہ بیمار گناہوں سے ہو جاتی ہے، لہذا اس کا علاج توبہ ہے، توبہ سے اپنی روح کو غذا دیا کرو۔ یہ روح بہت چیز ہے، یہ روح نکل جاتی ہے انسان کے جسم سے، کیا رہتا ہے؟ یہ ڈھانچہ رہتا ہے جس کو کفن دفن انشاءاللہ 16ویں جز میں بتاؤں گا، موت اور کفن سے لے کر کے قبر تک کے مسئلہ، اس دن ضروری ہے مسئلہ جاننا ہے، بڑے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، کفن میں بھی دفن میں بھی، دفن کے بعد بھی، اس لیے مسئلہ قرآن کی روشنی میں سننا ضروری۔ وہاں ایک آیت آ رہی ہے اس کے ضمن میں بتاؤں گا، کہاں سے مرنے سے لے کر کے کہاں تک، وہاں کفن دفن اور قبر تک، اور اس کے بعد تک کے مسئلہ بتاؤں انشاءاللہ۔ لہذا یہ ڈھانچہ، اس ڈھانچے سے کیا نکلے؟ آنکھیں یہی ہے، کان یہی ہے، ناک یہی ہے، زبان یہی ہے، ہاتھ یہی ہے، پیر یہی ہے، ارے صرف روح نکلی ہے، کیا روح نکل کر کے چلی گئی ہے، جسم بیکار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ پھر انسان کیسے زندہ ہوگا؟ اس کی مثال موبائل ہے نا، رکھے ہیں نا، اب تو سب رکھے ماشاءاللہ، وہ بزرگ لوگ، چھوٹے لوگ، بچے لوگ سب رکھے، یہ موبائل ایک سسٹم ہے، اس میں ایک سیٹ ہے، وہ 1000 کا بھی ملتا ہے، 40,000 50,000 کا بھی ملتا ہے، اس میں کیا ڈالیں گے تب یہ کام کریں گے؟ سیم ڈالیں گے، اگر سیم نہ رہا تو کام کرے گا؟ یہ ہے موبائل کی روح، کیا ہوئی؟ سیم کارڈ کیا ہوئے؟ موبائل کی روح ہے۔ یہ سیم کارڈ اگر 1000 روپے کے موبائل میں لگائیں تب بھی اس کی روح چل رہی ہے، اگر 50,000 کے موبائل میں یہی سم نکال کر کے اس میں لگا دیں اور اگر اس سے نکال کر کے ہٹا دیں تو 50,000 کے موبائل کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کمپنی کہے کہ اس میں تم سم ڈالو، جب تک نہیں ڈالو گے کچھ نہیں کام کرے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے اور آپ کے جسم میں یہ روح ہے، یہ ڈھانچہ، یہ دنیا کے ڈھانچے ختم ہو جائیں گے، آخرت کا ڈھانچہ الگ ہے، پھر اس میں اس روح کو اس ڈھانچے میں اللہ داخل کر دے گا، اس جسم میں داخل کر دے گا، اس میں سجا جزا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ دنیا کے جسم ہے، مٹی میں گل سڑ کر کے ختم ہو جائے گی، یہ ہڈیوں کے حصے میں چلی جائے گی، لیکن قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں دشمن اسلام کبھی کبھی کہ یہ کیا ہے، یہ مر کر کے آدمی مٹی میں ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے اس کے جسم کو عذاب، سانپ ڈسیں گے، بچھو ڈسیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ جسم آیا کہاں سے؟ یہ روح تو نکل کے چلی گئی، اسی روح کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر داخل کر دیتا ہے جسم میں، اور وہ جسم پھر حرکت کرنے لگتی ہے، جیسے موبائل میں سیم کارڈ ڈالنے سے اس میں تازگی اور حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اس روح کو اللہ عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ تو وہاں کا جسم الگ، یہاں کا جسم الگ ہے، لہٰذا یہ ایک اللہ کا حکم ہے روح، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کی طاقت نہیں، نہ کوئی روک سکتا، نہ کوئی پکڑ سکتا، نہ آج تک کوئی دیکھ سکا، نہ اس کے رنگ اور اس کی کیفیت سے کوئی واقف ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر صاف کہہ دیجئے روح اللہ کا حکم ہے، وہ جب اور جس طرح چاہتا ہے وہ لوگوں میں زندگی عطا کر دیتا ہے۔ ایک جواب ہو گیا، دوسرا جواب
اصحاب کہف، سورہ کہف بڑی فضیلت کی صورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جو آدمی پڑھے گا پابندی سے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتیں عطا فرمائے۔ ایک تو اس کی زندگی سے روزی کی تنگی کو ختم کر دے گا، غیب سے روزی مہیا فرمائے گا، وہاں سے مہیا فرمائے گا کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اچانک اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ سورہ کہف کی فضیلت۔ اور اس کی موت بڑی آسانی سے ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسی جگہ سے روزی برابر جمعہ سے پہلے پڑھنا۔ کب پڑھنا؟ جمعہ سے پہلے پڑھنا۔ اگر نہیں پڑھ سکیں تو عصر کی نماز سے پہلے تلاوت ہو جانا۔ اگر کوئی عصر کے بعد تلاوت کرتا ہے سورہ کہف کا تو وہ جمعے میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے اسلامی دین عصر کے وقت بدل جاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روزی اللہ وہاں سے پہنچائے گا کہ جو بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے اور سفر میں گیا، کھانا ختم، پینا ختم، اب ایک چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے، ساری چیزیں بند ہے، کہیں سے مل نہیں سکتا ہے۔ اچانک کوئی اللہ کا بندہ آیا اور کہا کہ آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، آئیے میں کھلا دیتا ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ بندے کا گمان بھی نہیں تھا، وہاں سے اللہ پہنچا دیا۔ ایک حضرت مولانا شاہ صاحب تھے، دیوبند میں پڑھاتے تھے، بستی چلے گئے۔ میں یہ بتلانا ہوں کہ گمان کے مطابق کیا، اس کے گمان کے خلاف اللہ روزی دیتا ہے۔ چلے گئے ایک بستی میں اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اب مدرسہ دور ہے، لہٰذا چلو یہیں رات قیام کر لیتے ہیں مسجد میں۔ ٹھہر گئے، عشاء کی نماز پڑھیں۔ ایک شخص آیا، بڑا بوڑھا عمر دراز، آ کر کے دیکھا، کہا کہ یہ نئے آدمی لگ رہا ہے، نیا ہے، مسافر ہے۔ پوچھا آپ کہاں سے آئے، بتائے کہاں رہیں گے؟ یہیں رہیں گے مسجد میں؟ ہاں یہیں رہوں گا، صبح جاؤں گا۔ کھانا؟ کہا کہ میرے پاس تو کچھ انتظام نہیں، مسافر ہو، اللہ کھلائے گا۔ کہا کہ اچھا رک جاؤ، میں گھر سے کھانا لے کے آتا ہوں۔ گیا وہ آدمی، جا کر کے 3 روٹی لائے۔ کتنے؟ 3 روٹی۔ کہا کہ آپ کھا لیجیے آرام سے۔ حضرت 3 روٹی کھائیں، کھانے کے بعد میں آرام سے سو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ صبح چلے جائیے گا۔ کہا ہاں چلا جاؤں گا، لیکن صبح نماز فجر پڑھ کر کے پھر مسجد ہی میں رک گئے۔ وہ آدمی صبح نماز پڑھ کر کے گیا، پھر عشاء میں آیا تو دیکھا یہ حضرت پھر یہیں اٹکے ہوئے ہیں۔ پوچھا گئے نہیں؟ کہا کہ نہیں، ایک رات اور ٹھہرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ۔ کہا کہ کھانا؟ کہا کہ جو اللہ کل کھلائے وہی آج بھی کھلائے گا۔ کہا کہ اچھا رک جائیے، میں کھانا آج بھی آپ کے لیے لاتا ہوں۔ وہ بڑے بزرگ پھر گئے اور جا کر کے آج 2 روٹی لے کر کے آئے۔ کتنے؟ 2 روٹی لایا، 2 روٹی کھائے۔ یہ پوچھے بھی نہیں بھائی کل 3 کھلایا تھا، آج 2 کیوں کھلایا؟ یہ بھی نہیں بتائے کہ میں کل 3 دیا تھا، آج 2 کیوں دے رہے ہیں؟ خیر 2 کھا کر کے پھر سو گئے۔ بھائی کل آپ چلے جائیے گا؟ ہاں چلا جاؤں گا، لیکن پھر صبح پڑھے فجر اور پھر مسجد میں اٹک گئے نہیں۔ بڑے میاں پھر شام کو عشاء میں جب پہنچے تو حضرت پھر وہی۔ کہا کہ دعوت اچھی ہو رہی تھی، رہو۔ اٹک گئے۔ پوچھا گئے نہیں؟ کہا کہ ایک دن اور اس مسجد میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، اسی لیے رک گیا میں۔ کھانا؟ کہا کہ جو اللہ کل کھلائے وہ آج بھی کھلائے گا۔ اچھا رک جا، آج پھر لاتا ہوں۔ مہمان نوازی 3 دن تک۔ کتنے دن تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مہمان نوازی کرو، کچھ اچھی چیزیں کھلا پلا دو، 3 دن کے بعد جو کھاؤ وہی کھلاؤ۔ اس کے بعد تم پوچھو کیوں آیا ہے، کیوں آیا ہے، کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، کیا ہے مقصد، پوچھ لو۔ 3 دن تک کے مہمان نوازی، 3 دن سے زیادہ میزبان پر بوجھ نہیں بنو۔ لیکن داماد صاحب تو بس ماشاءاللہ جو اٹکیں گے تو 1 مہینہ تک نکلیں گے نہیں، بھائی پورا پہلے بھی چوسا ہے، بعد میں بھی چوس لے گا۔ اس سے تو ڈر سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں آپ کتنے دن کے مہمان، وہ تو کہے گا تیری قبر تک جاتے جاتے میں مہمان رہوں گا۔ لہذا انہوں نے 1 روٹی آج پھر لائی، کہا کہ کھا لیجیے، آپ کل صبح چلے جائیے گا اللہ کے واسطے۔ فجر نماز پڑھے، ان سے پھر پوچھیں تاکید سے آپ چلے جائیں گے؟ کہا کہ ہاں چلا جاؤں گا، لیکن ایک بات آپ بتلائیے کہ کل پہلی رات میں 3 روٹی کھلائیں، دوسری رات میں 2 روٹی کھلائیں، تیسری رات میں آپ 1 روٹی کھلائیں، اور آج بہت زور دے کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے جائیے۔ ہم آپ سے تو مانگ نہیں رہے ہیں کہ آپ ہم کو کھانا کھلائیں، مانگ تو نہیں رہے، لیکن آج اتنی تاکید سے آپ مجھ کو کیوں بھیج رہے ہیں کہ آپ چلے جائیے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی آؤ کنارے بتاتا ہوں۔ کنارے کی ان کو، کہا کہ دیکھو جب اس مسجد میں مسافر کی شکل میں آیا اور میرا کوئی بھی نہیں تھا، اللہ پر توکل کیا، اللہ رب العالمین نے مجھ کو کھانا تیرے ہاتھ سے بھیج دیا،
تم نے 3 روٹی جو رات میں کھلائی ہے، اتنا مزہ اور لطف آیا، اور میں رات میں تہجد اور عبادت میں جو اس مسجد میں گزارا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ زیارت ہوئی تیری روٹی کی برکت سے۔ اس میں حلال کی کیفیت تھی، بڑی نور اور نورانیت تھی، لہذا میں ایک دن اور روک گیا اس لیے تاکہ یہ بندہ اور کھلا دے تو ہو سکتا اور رسول اللہ کی زیارت ہو جائے۔ دوسری دن جب تم نے 2 روٹی کھلائی ہے تو نبی کی 2 مرتبہ زیارت ہوئی ہے، اور تیسری رات جب تم نے 1 روٹی کھلائی ہے، اللہ کے رسول کی 1 مرتبہ زیارت ہوئی ہے۔ میں اسی بنیاد پر، اسی شوق میں رک رہا تھا کہ جتنا ہو سکے اس بوڑھے میاں کی حلال روزی میں کھا لوں اور روزانہ رسول اللہ کی زیارت نصیب کر لوں، بس اور کوئی مقصد نہیں۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ اگر بات یہ ہے تو سنو، میں اس لیے تم کو روز بھیج رہا تھا کہ چلے جاؤ، میں 3 ہی روٹی کے بقدر کماتا ہوں، گھاس کاٹتا ہوں، شام کو بیچتا ہوں، 3 روٹی کے بقدر آٹا گھر میں لے کے آتا ہوں، 3 روٹی میرے گھر میں پکتی ہے، 1 روٹی میں کھاتا ہوں، 1 روٹی بیوی، 1 روٹی میرا بچہ۔ رات میں ہم لوگوں نے مشورہ کر کے تینوں کو تینوں تجھے دے دیا تھا، سب بھوکے رہے، کوئی نہیں کھایا۔ دوسرے دن بچے کی بھوک بڑی بڑھ گئی، اسی لیے بچہ تو کھا لیا، لیکن میں اپنا اور اپنی بیوی کا حصہ تجھے دے دیا۔ لیکن دوسرے دن بیوی کی بھی کیفیت بدلنے لگی، تو بیوی کو میں نے کہا تو کھا لے، ہم 3 دن تک کے بھوکے رہ کر کے اپنے مہمان کو کھلا لیں گے، اس لیے میں 1 روٹی تیسری رات میں لایا، وہ میرا حصہ ہے۔ لیکن اے بندے خدا، اب میری بھی کیفیت کل بگڑ جائے گی تو اللہ اکبر کیا ہوگا، اس لیے میں سوچا مہمان کو رہتے ہوئے میں کھاؤں اور مہمان بھوکا کیوں رہے، اسی لیے میں تم سے کہہ رہا تھا اب چلے جانا پھر کبھی نہیں۔ 3 دن تک حق ادا کیا ہے میں نے۔ اللہ کیسے لوگ تھے، اتنی حلال اور پاکیزہ روزی تھی ان کی، کیسے وہ لوگ تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سورہ کہف پڑھو جمعہ کے دن، اللہ تیری روزی کو غیب سے اتارے گا اور تیری زندگی سے تنگ دستی کو ہٹا دے گا اور سکون اور اطمینان کے موت نصیب فرمائے گا۔ یہ جمعہ کے دن پڑھنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کا ان نوجوانوں کا جواب دیا جو پوچھا تھا کتنے نوجوان، کون ہیں وہ لوگ، لہذا اللہ رب العالمین نے اس کی پوری تفصیل بتائی۔ ایک بستی اور علاقہ جہاں کفر اور جہاں لوگ اللہ کی نافرمان، ان میں سے 7 نوجوان نکلے اس بستی سے، 7 نوجوان، بعض روایت اور حدیث اور آیت کی روشنی میں 6 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، لہذا جتنے بھی ہوں 7 تک کے نوجوانوں کی بات آئی۔ یہ لوگ اپنی بستی میں دعوت و تبلیغ کا عمل کرنا چاہیں، گناہ سے لوگوں کو روکنا چاہیں، لیکن جب نہیں رکے وہ لوگ تو پھر یہ لوگ وہاں سے کنارہ کش ہوئے اور اللہ سے دعا کی پروردگار اب زمین تنگ ہو گئی ہمارے لیے، کہیں تیرا نام لینا مجھے نہیں موقع مل رہا ہے، اے اللہ میرے لیے کچھ خیر کا فیصلہ فرما دے۔ اور وہ لوگ ایک غار میں چلے گئے تھے، غار میں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، سو گئے۔ کتنے دن تک سوئے؟ 309 سال تک کے سوئے۔ کتنے؟ 309 سال تک کے سوئے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، کتا غار کے منہ پر بیٹھا رہا اور یہ لوگ اندر سوئے اس نیت سے کہ سو جاؤ پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کے آگے چلیں گے۔ لیکن 309 سال کوئی لمبی، کوئی چھوٹی مدت نہیں، لمبی مدت ہے۔ 309 سال کے بعد یہ 7 بندے اٹھتے ہیں، کتا بھی بالکل کیا ہے، جگہ پر برقرار ہے، اسی طریقے سے حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ فرمایا ان لوگوں کو 309 سال تک کے جو میں سلایا، فرشتے آتے تھے اور ان کو کبھی کروٹ ادھر دیتے تھے کبھی ادھر دیتے تھے، غار کے سوراخ سے میں دھوپ اور ہوا بھیجتا رہتا تھا تاکہ ان کے جسم خراب نہیں ہو، اور کتا ان کا محافظ بن کر کے ان کے غار کے منہ پر میں نے رکھ دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل یہ جنت میں نوجوان جب جائیں گے تو یہ کتا بھی ان کا ساتھ ساتھ جائے گا۔ آپ کہیں گے بہت اچھا مسئلہ بتا دیے حضرت، تب تو کتا رکھنا چاہیے۔ کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کاروں پر گھمانے کی اجازت نہیں ہے۔
ہاں وہاں رکھنے کی اجازت ہے. مثلا ایک آدمی شکاری کرتا ہے رکھ سکتا ہے, ایک آدمی کے باغ باغیچہ ہے اور دربانی کی کیفیت میں چوروں کے خطرہ ہے تو وہاں اس کو رکھ سکتا ہے, یا ایسا گھر ہے رکھ سکتا ہے, لیکن کتے کو فیشن کے طور پر میں نہیں رکھ سکتا ہے, اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے نہیں رکھ سکتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جہاں کتا ہوتا ہے رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے ہیں. لہذا اگر کوئی آدمی دربانی کے لیے, حفاظت کے لیے, باغبانی کے لیے, دوسرے موقع کے لیے اگر کتا رکھتا ہو تو مسئلہ لکھا ہے کہ اس کا کھانے کی جگہ الگ ہو, اس کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہو, اس کا راستہ الگ ہو. اس راستے سے کتا کو لانا لے جانا نہ کرو جس راستے سے تم اور لوگ آیا جایا کرتے ہیں, اسی لیے اسی راستے سے فرشتے بھی داخل ہوتے ہیں. یہ مسئلہ ہے, اگر ضرورت ہے تو ایسا رکھو. لیکن اب تو کیا ہو گئے, اب کہتے ہیں لوگ پڑھ لکھ کر کے بہت اچھے آدمی بنتے ہیں لیکن کتے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. پارکوں میں دیکھو پڑھا لکھا آدمی بیلٹ پکڑ کر کے گھما رہا ہے, اللہ اکبر, تیری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ پڑھا لکھا انسان, شریف انسان یہ کیا کر رہا ہے؟ لہذا اس کتے کے بارے میں حکم ہے کہ وہ جنت کے ساتھ ہی وہ لوگ بن کر کے ایک ساتھ رہیں گے. یہ لوگ نوجوان تھے, 309 سال کے بعد اٹھے سب کے سب. اللہ فرمایا میں نے اٹھایا ان کو, اٹھے تو بڑی بھوک لگی تھی, لہذا انہوں نے کہا کہ جاؤ جلدی جو پیسے ہیں اس سے گاؤں میں چلے جاؤ اور جا کر کے کچھ سودا خرید کر کے لے آؤ, کھائیں گے پیئیں گے پھر یہاں سے آگے بڑھیں گے. ان میں سے چند نوجوان گئے بستی میں تو جو سکے تھے وہ دیے, دینا تھا تو دکان والا دیکھا کہ ارے اتنا پرانا سکہ, یہ تو کب کا کب بند ہو گیا ہے, یہ کرنسی ختم ہو گئی, تم کہاں سے لا رہے ہو, کیا کیے ہو تم نے, یہ نہیں چلے گی یہ کرنسی. بھاگے جلدی سے, آیا کہا کہ ارے یہ حال ہے. پوچھا کتنے دن سوئے ہو, کہا کہ لگ رہا ابھی سویا تھا ابھی اٹھا ہوں. کسی نے کہا کہ نہیں آدھے دن سویا, کسی نے کہا کہ ایک دن سویا, کسی نے کچھ کسی نے کچھ. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو 309 سال تک کے سلایا, پھر کھانے کا انتظام بھی کرایا اور اس کی ساری کیفیت کو رکھا. اللہ فرمایا ہم نے اس کو ایک یادگار کی چیز بنا دیا, اور وہ جہاں قیام کیے تھے آج بھی وہاں پر ایک مسجد بنا دی اللہ تعالیٰ نے. لہذا یہ نوجوان یہاں سے پتہ ہی چلا میرے بھائیو بزرگوں کہ ہمیشہ آدمی کو برائی اور برے لوگوں سے بچنا چاہیے, اس سے کنارہ کش رکھنا چاہیے. نبی نے فرمایا طاقت ہے تو طاقت سے روک دو, زبان سے روک دو. اگر اتنی بھی طاقت اور گنجائش نہیں ہے تو کم سے کم دل سے نفرت کر کے ذرا اس سے الگ ہو جاؤ. یہ نوجوان وہ کام کیے تھے, انہی کی شان میں یہ سورہ کہف کی پوری کیفیت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, اس کی پوری تعداد کو بیان فرما دیا اور اس کی پوری کیفیت کو. یہ بھی جواب پورا ہو گیا. تیسرا جواب, اس کے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ذرا وضاحت اور تنبیہ فرماتے ہوئے ایک اور مسئلہ اللہ نے لایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ تھا کہ ایک دن وہ خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو کسی نے پوچھا بتلائیے موسیٰ اس وقت سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو ذرا رک کر کے کہنے لگے میں ہی جاننے والا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا بولے, میں جاننے والا ہوں؟ ارے تم سے زیادہ میرا ایک بندہ ہے جو جانتا ہے. بس حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے, وہ کون ہے, پروردگار کون ہے, ذرا بتا دیجئے, ہم جائیں گے ملاقات کریں گے, اس سے کچھ سیکھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ, خبردار کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. اسی لیے نبی دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا, اے اللہ مجھ کو علم نافع عطا فرما دیجیے. نبی کو اتنا علم دینے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ مجھ کو علم نافع عطا فرما دیجئے. پتہ چلا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. نبی کی پکڑ ہو گئی, موسیٰ مت بولو ایسا, تم سے ایک بندہ میرا جاننے زیادہ جانتا ہے. کہا کہ کہاں ہے وہ؟ اللہ ملاقات کروں گا, کچھ سیکھوں گا, سمجھوں گا, اس سے بڑی اچھی بات ہے. یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو طلب علم کے لیے اپنے سے بڑوں کے پاس جانا چاہیے. یہی ہے وہ طریقہ. ایک چھوٹا مدرسہ, وہاں سے بچے پڑھتے, بڑے مدرسے میں جاتے ہیں, بڑے حضرت کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے وہاں جاتے ہیں, پہنچتے پہنچتے علم کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہاں سے حاصل کر کے وہ آتے ہیں. حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا, جاؤ تم سے زیادہ جاننے والا میرا ایک بندہ ہے اور اس سے زیادہ جاننے والا میں ہوں. اچھا
حضرت موسیٰ کہا کہاں ملاقات ہوگی؟ کہا کہ وہ وہاں رہتے ہیں جو دو سمندر آپس میں ملتا ہے اسی جگہ پر وہ ہے۔ پروردگار کیسے میں معلوم کروں گا؟ کہا کہ دیکھو ڈھونڈ کر کے مچھلی کو لے جاؤ۔ کیا کرو؟ مچھلی کو لے جاؤ۔ ہمارے بنگال میں ہوں گے بنگال والے تو ماشاءاللہ مچھلی ان کی فضا غذا ہے، اس کے بغیر ان کا کھانا نہیں۔ کیا ہے؟ کھانا نہیں۔ ہمارے ایک حضرت فرماتے تھے کہ اگر مچھلی ان کے دسترخوان پر نہیں رہتی ہے تو صرف مچھلی کی بات کرتے ہیں وہ لوگ۔ کیا کرتے ہیں؟ مچھلی کی بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہاں کی مچھلی بہت اچھی، وہاں کی مچھلی بہت اچھی، یہ کہتے کہتے پورا کھانا کیا کرتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں۔ مچھلی ان کی مرغوب غذا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی غذا ہے، اس لیے ہم لوگ بھی اس کو بہت پسندیدہ غذا بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی بھون کر کے خادم کے ساتھ نکلے اور لے کر کے گئے، اور جا کر کے بھوک لگی۔ کہا کہ جہاں تم کو بھوک لگے گی مچھلی وہیں تم نکالنا، لیکن تمہارے ہاتھ سے وہ مچھلی نکل کر کے سیدھے پانی میں چلی جائے گی، وہاں ہوں گے وہ۔ ان کا نام ہے خضر۔ خضر کیا نبی ہیں یا ولی ہیں؟ علماء کے اس میں اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں یہ نبیوں میں ایک نبی بھی ہیں، ہو سکتے ہیں، یا ولی ہیں اور نیک بندے ہیں جو اللہ نے ان کو بحر و بر کے حساب میں رکھا ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی یہ رہبری فرماتے ہیں۔ دریا کے نگہبانی اور نگرانی میں اللہ نے ان کو رکھ رکھا ہے تاکہ بھٹکے ہوئے پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے یہ انتظام اور منتظمین بن کر کے کام کریں۔ حضرت خضر اسی لیے کہتے ہیں ان کی موت قیامت ہی میں ہوگی یا ابھی حیات پی چکے ہیں۔ تو گئے وہاں پر، لیکن رکھے وہ، لیکن مچھلی جو نکلی ہے اور پانی میں گئی ہے موسیٰ کو خبر نہیں۔ اللہ یہاں بھی ان کو بتایا، تم کہتے ہم بہت جاننے والے ہیں، دیکھو تمہارے سامنے مچھلی جائے گی لیکن تجھ کو خبر نہیں ہے۔ آگے بڑھے، کہا کہ رے کھانا لا، بھوک لگی ہے۔ تو خادم کھولتا ہے تو مچھلی غائب۔ کہا کہ کیا ہوئی مچھلی؟ کہا کہ وہاں رکھے تھے نے تو لگ رہا ہے کہ وہی مچھلی نکلی تھی، ایسا مجھ کو محسوس ہوا۔ کہا کہ وہی تو میری منزل مقصود ہے، واپس چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ مچھلی وہاں راستہ بنا کر کے تھی۔ آ کر کے آواز دی، اے خضر کہاں ہیں؟ آپ کی تلاش میں آیا ہوں موسیٰ کلیم۔ حضرت خضر نکلے، سلام کلام، کیوں کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ کہا کہ میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتے ہو، صبر نہیں کر سکو گے، میرے حالات عجیب و غریب ہے۔ کہا کہ نہیں، کچھ دنوں تک رکھیے مجھ کو اپنے ساتھ، کچھ دنوں تک رکھیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلیے۔ کشتی پر بیٹھے، کشتی نئی اور بہت شاندار خوبصورت کشتی تھی۔ بیٹھے حضرت موسیٰ بھی اور حضرت خضر بھی، کشتی میں سوراخ کر دی۔ حضرت موسیٰ بولے کیا عجیب کام کر رہے ہیں، اچھی کشتی کو آپ سوراخ کر دیے ہیں، خراب کر دیے ہیں، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ سے خضر بولے پہلے بولا تھا نا مجھ کو کہیں ٹوکنا نہیں، جو بھی میں کروں ٹوکنا نہیں، اگر ٹوکو گے تو میرا تیرا رشتہ ختم ہو جائے گا وہاں پہ۔ یہاں سے پتہ چلا استاد کو بلا وجہ ٹوک ٹاک نہیں کرنا چاہیے، ٹوک ٹاک نہیں کرنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، استاد کا انتظار اور احترام کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنا اچھا غلطی ہو گئی، اب نہیں ٹوکوں گا، اب نہیں ٹوکوں گا۔ خیر چلیے بیٹھیے۔ آگے گئے تو ایک بچہ نظر آیا، حضرت خضر اس کو قتل کر دیے۔ کہا کہ یہ کیا کام کیا آپ، معصوم بچے کو قتل کر دیتے، سمجھ سے باہر کی بات ہے، آپ اتنے اچھے آدمی ہو کر کے بھی ایک بچے کو قتل کر دیا۔ کہا کہ موسیٰ میں بولا تھا نا ٹوک ٹاک نہیں کرنا، اچھا برا جو بھی میں کرو تم کو ٹوکنے کی اجازت نہیں ہے، اگر ٹوکو گے تو یہ رشتہ ہی ختم ہو گیا میرا۔ کہا کہ نہیں بس صبر کرتا ہوں، اب نہیں ٹوکوں گا، اب نہیں ٹوکوں گا۔ آگے بڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے تو ایک دیوار گرنے والی تھی، ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ سے خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ سے کہنے لگے آؤ مل کر کے ذرا یہ کام کر دیں اور دیوار کو ٹھیک ٹھاک درست کر دیں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے عجیب و غریب آپ کے ساتھی اور آپ یہاں کام، یہ بستی والے کے یہاں 3 دن تک ٹھہرے ہیں، کھلایا تک نہیں، کوئی پانی کے لیے نہیں پوچھا، کوئی ناشتے چائے کے لیے کچھ بھی نہیں پوچھا، ایک لقمہ دھانا دینا نہیں چاہتا ہے۔ ان کے گاؤں کی بستی اور ہے اور یہاں کی دیوار اگر گر رہی ہے ہم کو اور آپ کو کیا ضرورت پڑی سیدھی کرنے کی؟ یہ بستی والے بدخلق ہیں، نہ کھلاتے نہ پلاتے، اس لیے ان کی بستی کی دیوار گرنے دیجیے، ٹھیک مت کیجیے۔ بہت سارے جگہ کے لوگ ہوتے ہیں ذرا بہت بخیل ہوتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ چلے جائیے ایک علاقہ ہے، برا نہیں مانیں گے، میسور کے بارے میں لوگ بولتے ہیں، وہاں چلے جاؤ تو کیا بولیں گے،
چائے تو آپ نہیں پیتے ہیں نا؟ اچھا شراب، اگر چائے ناشتہ تو کر کے بنگلور سے چلے ہوں گے نا؟ اللہ اکبر، اب چائے کی بھی تو بات آئے گی تو اچھا آپ تو پھیکی چائے پیتے ہوں گے نا؟ ایسے سوالات کر کے بھوکا آدمی کو مردہ بنا دیتے ہیں لوگ. تو بعض علاقوں کی کچھ خاص خاصیت ہوتی ہے، بعض جگہوں کے لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، کھلانے کو ان میں جذبہ ہوتا ہے، مہمانوں کی فکر رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اے خضر یہ کام ٹھیک نہیں، جس بستی والے نے مہمان نوازی نہیں کی ہے ان کے بستی کی دیوار کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے. یہ کچھ کھلاتے پلاتے تو کرتے ہم لوگ. حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ پہلے بولا تھا نا جو کہوں گا وہ کرنا، پھر کیوں ٹوک ٹھاک کر دیا؟ چاہیے 3 مرتبہ چانس دیا، اب تو چانس نہیں. ھذا فراق بینی، میرے تیرے درمیان یہ فرق ہے، افراق ہے، چلو یہاں اب میرے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہو. اور ایسے شاگرد کو ہم نہیں رکھتے ہیں جو زیادہ بولنے ٹوکنے والا، یہ استاد کی نظر سے گر جاتا ہے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد بن کر کے نہیں گئے ہیں بلکہ اللہ نے بھیجا ہے، اور گویا کہ ایک نبی کے ساتھ ہیں، ایک نیک کے ساتھ میں ہیں، کچھ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسے بزرگ بڑے اللہ والے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے اور ملتے ہیں تربیت کے لیے، تاکہ ان کے ذہن و دماغ سے کیا ہو، وہ ساری چیزیں صاف صفائی ہو اور یہ بندوں کی خدمت کرنے میں آگے. اس لیے یہاں سے خانقاہی نظام کو لوگوں نے لیا، اس واقعے سے مدرسے والوں نے ایک حصہ لیا، اس واقعے سے خانقاہ لوگوں نے ایک حصہ لیا، نہ جانے کیا کیا مسائل بنائے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے کہا اب میرا تیرا ساتھ رہنا مشکل ہے. 1 مرتبہ چانس دیا، آپ وہاں بھی وہاں بھی ٹوک دیے، دوسری مرتبہ موقع دیا، پھر آپ نے ٹوکا، تیسری مرتبہ موقع دیا، یہاں بھی آپ نے ٹوکا. تو اللہ تو 3 سے زیادہ چانس نہیں دیتا ہے، اس لیے آپ جائیے، آپ اپنا کام. حضرت موسیٰ کہنے لگے جاؤں گا تو ضرور، لیکن ذرا وہ بات بتا دیجئے جو آپ نے کیا ہے، کیوں قتل کیا ہے اس کی وجہ بتائیے، کیوں کشتی نئی میں شراک کر دیا اس کی وجہ بتائیے، اور کیوں آپ نے اس بستی کے اس دیوار کو سیدھی کرنی چاہ رہے، گر رہی گرنے دیجئے، کیا ہے وجہ؟ یہ تینوں باتوں کے جواب دیجئے تبھی میں واپس ہوں گا، نہیں تو نہیں ہوتا. وہ بھی نبی تھے، بڑے جلیل القدر نبی. فرشتے کو روک دیے، کہاں ہے؟ لینے کے لیے آیا ہے، ابھی تو بہت دن مجھ کو رہنا ہے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے دور سے ملک الموت چھپ چھپا کر کے آنے لگے ہیں. تو بڑے جری تھے، نہیں جاؤں گا واپس، تینوں چیزوں کے بارے میں بتائیے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے یہاں اس واقعے کو بیان کر کے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے علماء جاننے والے لوگوں کو اللہ نے تنبیہ فرمایا خبردار خبردار، علم کے پہاڑ پر تم چلے جاؤ پھر بھی کہنا مجھ سے کوئی زیادہ جاننے والا ہے، یہ نہیں کہنا کہ ہم ہی سب جاننے والے ہیں. یہ کبھی گمان نہیں کرنا. اگر ایسی سوچ اور فکر ہوگی علم میں کمی آ جائے گی. اللہ ایک سے ایک بندے کو بنایا ہے، ایک آدمی ایک چیز کو جانتا ہے، دوسرا دوسرے کی مہارت رکھتا ہے. اسی لیے اللہ نے کسی کو محدث بنایا تو کسی کو فقیہ بنایا، کسی کو مسئلہ لکھنے والا بنایا تو کسی کو مسئلہ بتانے والا بنایا، کسی کو حدیث پڑھنے والا بنایا، کسی کو پڑھانے والا بنایا، کسی کو قرآن اچھا پڑھنے والا بنایا تو کسی کو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنایا، تاکہ الگ الگ ہو. ورنہ اگر ساری خوبیاں ایک ہی کو ہم دے دیں گے تو وہ سمجھے گا مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے. ہر ایک کو اللہ نے محتاج بنایا. ان تینوں سوالوں کا جواب انشاءاللہ کل. اسی لیے قاری صاحب آج نماز تراویح میں سوال ہی تک کے پڑھے ہیں، جواب تک نہیں پڑھے ہیں. اس لیے انشاءاللہ کل جواب پڑھیں گے تو جواب دوں گا. کیا کریں گے؟ آپ بھی بولیے نا انشاءاللہ. ہاں چودھری صاحب والا انشاءاللہ کیا کوئی کام نہیں ہے، یہاں تو ہم مسجد میں بول رہے ہیں. انشاءاللہ کل جواب. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مریم کا واقعہ، اس کے ساتھ ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، اس کے ساتھ ساتھ جو بتایا موت سے لے کر کے قبر تک جانے کا مسئلہ جو بہت ضروری ہے. میرے نوجوانوں بزرگوں سیکھ لو، کل کام آئے گا. آج بہت افسوس کی بات ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن پوچھو تم غسل دلا دو، کہا کہ نہیں مجھ کو معلوم ہے، نہیں مجھ کو معلوم ہے. وہ غسل
دلانے کے لیے تلاش کرتا ہے اور وہ فکر میں ہوتا ہے. نماز جنازہ ہے تیار, اگر کہا جائے بیٹا تیرا حق ہے زیادہ پڑھانے کا تو اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دو, تو کہتا ہے مجھ کو پڑھانا نہیں آتا ہے. انشاءاللہ وہ سارے مسائل جو آج بہت خرافات اور بڑی بدعتوں کی چیزیں مرنے کے وقت لوگ داخل کر دیے, نوجوانوں ضرور سنو اور اپنے ساتھیوں کو بھی بلا کر کے لاؤ, کل ضرور تم اس مسئلے کو سنو تاکہ زندگی کے لیے ایک بہت بڑی چیز ملے گی. اس لیے انشاءاللہ کل سوالوں کا جواب بھی, حضرت مریم اور حضرت زکریا کا واقعہ بھی, اس کے ساتھ ساتھ موت سے لے کر قبر تک اور قبر کے بعد تک کے مسائل انشاءاللہ بہت مختصر لیکن جامع بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کیجیے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کمزور ہیں, گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کا آج آدھا حصہ مکمل ہو گیا ہے, اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرما لیجیے, پڑھنے کو قبول فرما لیجیے, روزے اور نمازوں کو قبول فرما لیجیے. باقی جو رہ گئے اللہ امن سکون سلامتی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اللہ پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے, صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے. ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.